خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العلي العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نازیبا الفاظ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، وہ دنیا میں بھی ذلت کی موت مرتے ہیں۔ دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی کی ایسی کھائی میں ایسے لوگ گرتے ہیں کہ ان کا انجام ایسا ہوتا ہے کہ جو دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے۔ قرآن کریم میں ایسے گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ مجھے ان تمام واقعات کو آپ کے سامنے ذکر نہیں کرنا ہے، صرف ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ہے اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی ہیں، اور قرآن کریم میں حق سبحانہ و تعالی نے اس کا جو جواب دیا ہے، اس کا نام ابو لہب ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کا حقیقی چچا ہے، اس نے آپ کی شان میں گستاخیاں کی۔ ایسے شخص، اس کے متعلق مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بہت سارے حدیث بیان کرنے والے، بہت سی سندوں کے ساتھ یہ روایت محدثین نے نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا حکم دیا۔ علی الاعلان، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دعوت دین لوگوں پر پیش کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے نبی کو کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد صفا پہاڑی پر چڑھے ہیں صبح سویرے، اور آپ علیہ السلام نے لوگوں کو پکارا: یا صباحا، یا صباحا، ہائے صبح کی آفت۔
عربوں میں یہ بات تھی کہ جب کوئی آدمی اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے کسی دشمن کو دیکھ لیتا تو ان الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کرتا، متنبہ کرتا، یا صباحا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض روایتوں میں تو لوگوں کا نام لے کر کے، قبیلوں کا نام لے کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، یا بنی ہاشم ویا بنی عبد المطلب ویا بنی فہر ویا بنی فلاں ویا بنی فلاں، قبیلوں کا نام لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بلایا، لوگوں کو جمع کیا۔ چنانچہ لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ ان کے کہنے پر بتلایا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں، ایک بہت بڑی آفت آنے والی ہے، اس آفت سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سارے کے سارے لوگ جمع ہو چکے ہیں، اور جو خود آ سکتا تھا خود آ گیا، جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے اپنا وکیل بھیج دیا۔ جب سارے کے سارے لوگ جمع ہو چکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لوگوں سے، کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، تمہیں نقصان پہنچانے والا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا، ما جربناک علیک الا صدقا، آپ ہمیشہ سچ بولے ہیں، کبھی ہم کو آپ کے بارے میں جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا ہے، آپ صدیق ہیں، آپ امین ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، کبھی آپ اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولے ہیں، آپ جو بھی کہیں گے وہ صحیح بات کہیں گے، سچی بات ہوگی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کو ایک مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں سب کی عبادت چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت پہ آ جاؤ۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا مشن اٹھایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ یہ پہلا موقع ہے مکہ المکرمہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جمع کر کے توحید کا پیغام پہنچایا۔ چنانچہ جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں، اس مجمع میں ابو لہب بھی تھا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی چچا ہے۔ جب ان الفاظ کو آپ کی زبان مبارک سے سنا، اس نے یہ کہا، تبت لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گستاخی کی، آپ کی شان میں گستاخی کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طعن و تشنیع کی، اور یہ کہا، نعوذ باللہ من ذلک، تبت لک سائر اليوم، پورا دن نعوذ باللہ آپ کے لیے ہلاکت ہو، الہذا جمعتنا، یا آپ نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ کہنے والا کوئی اور نہیں، یہ ابو لہب، آپ کا حقیقی چچا۔ بخاری اور مسلم، بعض محدثین نے یہ روایت بھی نقل فرمائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جب اس نے توحید کے پیغام کو سنا ہے تو اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کے لیے اپنے ہاتھ میں پتھر بھی اٹھا لیا۔ یہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والا ابو لہب، دنیا جانتی ہے،
پتھر کھانے والوں کی بھی ایک تاریخ ہے، پتھر اٹھانے والوں کی بھی ایک تاریخ ہے، دین کے نام پر ستانے والوں کی بھی ایک تاریخ ہے، اور ستائے جانے والوں کی بھی ایک تاریخ ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، پتھر اٹھاتے ہیں، ان کا سلسلہ ملتا ہے ابو لہب سے۔ اور جو پتھر کھانے والے لوگ ہیں، دین کے نام پر قربانی دینے والے لوگ ہیں، دین کے باب میں تکالیف برداشت کرنے والے لوگ ہیں، ان کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ یہ پوری تاریخ ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، آپ کو برے جملے کہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کے لیے پتھر تک اس نے اٹھا لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، آپ کا حقیقی چچا ہے، بات سمجھ میں آئے نہ آئے قبول کر لینی چاہیے، لیکن اگر قبول نہ بھی کرتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دوسرے رشتے دار تھے ان جیسا نرم رویہ اختیار کر لیتا۔ یہ پہلا موقع ہے، یہ پہلا شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا۔ یہ ایک گستاخی نہیں ہے۔ نبی کے محدثین نے نقل فرمایا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ نقل فرمایا، فَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَيْهِ أَبُو لَهْبٍ وَامْرَأَتُهُ۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں سخت ترین جو آدمی ابو لہب وامرأتہ، اور اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب۔ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کیسے ہوئی؟ تو پہلا موقع محدثین نے روایتیں نقل فرمائی۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم مسلمان نہیں تھے، اسلام ابھی نہیں لائے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے مکہ کے بازاروں میں دیکھا ہے، ذوالمجاز بازار میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام توحید کے مشن کو لے کر کے پہنچے ہیں، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں، رسالت کا لوگوں سے اقرار کروایا جا رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو ایک ماننے کی، وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور یہ ایک شخص جو گورا تھا، چونکہ ابو لہب ایک گورا چٹا آدمی تھا، اسی وجہ سے اس کی کنیت بھی لہب پڑ گئی، ابو لہب، گورا آدمی تھا، چمکدار تھا اس کا چہرہ، اسی لیے اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ تو یہ ایک ایسا شخص جو گورا چٹا تھا، بھینگا شخص، پیچھے سے آتا اور یہ کہتا، لوگوں اس کی بات پر دھیان مت دو، انہو صابی کذاب۔ آپ علیہ السلام کے شان میں کیسی گستاخی کر رہا، کہہ رہا ہے کہ یہ بے دین ہے، یہ اپنے دین سے پھر گیا ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ علیہ الصلوۃ بعض محدثین نے یہاں تک نقل فرمایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو سمجھاتے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارتا، جس کی وجہ سے آپ لہو لہان ہو جایا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا استہزاء بھی کرتا، مذاق بھی اڑاتا، اور یہ کہتا لوگوں سے کہ لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد نعمتیں ملنے والی ہیں، اور ایسی نعمتیں ملنے والی ہیں کہ جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ میں وہ یوں کہتا، لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو رکھتا کہ میرے ہاتھ کی لکیروں میں تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا، اور یہ محمد تو کیسی باتیں کرتا ہے۔ اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتا، استہزاء کرتا، شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والا یہ شخص،
اس کو اپنے مال پر، اپنی دولت پر اور اپنی اولاد پر بڑا غرور تھا، چونکہ مالدار آدمی تھا، خاندان قریش سے اس کا تعلق تھا، تجارت کاروبار میں آگے بڑھا ہوا آدمی، مالدار آدمی، اور اس کی اولاد بھی ایسی، اسی لیے تو وہ کہا کرتا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں اولاً تو ان کی باتیں پوری ہونے والی نہیں ہیں، اور اگر بالفرض ان کی باتیں پوری بھی ہو جائے گی، مکمل بھی ہو جائے گی، اور وہ جیسا کہتے ہیں ویسا ہوگا، تو میرے پاس تو مال ہے، میرے پاس تو دولت ہے، میں روپیہ پیسہ خرچ کر کے اپنی جان کو بچا لوں گا، میری اولاد ہے، میری اولاد سب کو کافی ہو جائے گی، کوئی مجھ پر قابو نہیں پا سکے گا۔ یہ ڈینگے مارنے والا، بڑی بڑی باتیں کرنے والا، لیکن نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ ہلاک ہو گیا، اپنے آپ ہی ہلاک ہو گیا۔ محدثین فرماتے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ یقیناً اس کے ہاتھ بیکار ہو گئے، سوکھ گئے اس کے ہاتھ، ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ، اور بعضوں نے اخروی اعتبار سے بھی کہ برباد ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس نے جو یہ غرور تکبر کیا اپنے مال کے اوپر، اس کا مال اس کو کام نہیں آیا، اس کی اولاد اسے کام نہیں آئی۔ اس کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، جن کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صحابزادیوں سے ہوا تھا نبوت کے اعلان سے پہلے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، یہ ابو لہب اپنے بچوں کے پاس آیا، عتبہ اور عتیبہ کے پاس، اور آ کر کے یہ کہہ رہا ہے تمہارا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں کے ساتھ طے ہوا ہے، تم ان کا رشتہ توڑ دو، اگر تم نے رشتہ نہیں توڑا میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو عتبہ جو تھا اس کا لڑکا وہ تو خاموش رہا، لیکن عتیبہ وہ طیش میں آ گیا، جذبات میں آ گیا، اور رشتہ توڑ دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں صحابزادیوں سے، اور عتیبہ نے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس آپ کا پوشاک چاک کر دیتا ہے، جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا صدمہ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے لباس کو چاک کیا گیا، آپ کی دونوں بچیوں کی طلاق ہو رہی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بڑا صدمہ ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بد دعا فرمائی، الہ العالمین یہ جو آدمی ہے، اس آدمی کے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط فرما دیجیے۔ وہ جانتا تھا کہ نبی کی زبان سے نکلنے والے یہ جملے ہیں۔ ایک مرتبہ تجارت کے لیے جا رہا تھا، قافلے کے اندر ایک جگہ پر اس نے پڑاؤ ڈالا، بہت سارے لوگ اس کے ساتھ تھے، اس کو یاد آیا، چونکہ لوگوں نے کہا کہ یہ شیروں کا علاقہ ہے، یہاں جانور آتے جاتے رہتے ہیں، احتیاط سے کام لینا۔ چنانچہ جب اس کو یاد آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بد دعا کی ہے، تو اس نے احتیاط سے کام لیتے ہوئے لوگوں نے اس کو اپنے بیچ میں، اس کو سائیڈ میں نہیں رکھا، اپنے بیچ میں رکھا تاکہ اس کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے، وہ سیف ہو جائے۔ چنانچہ رات میں سوئے ہوئے تھے، شیر آتا ہے، اللہ پاک کا قانون ہے، اللہ پاک کی قدرت ہے، سارے لوگوں کو شیر سونگھتا ہے، لیکن یہ عتیبہ کے پاس جب شیر آیا فوراً اس عتیبہ کا کام وہیں تمام کر دیا، اس کو چیر ڈالا، پھاڑ ڈالا، ختم کر دیا۔ یا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے لیے بد دعا تھی۔ اس کا جو باپ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی چچا ابو لہب، اس کو کیسی موت آئی؟
ہم نے شروع میں آپ کو بتلایا جو شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کی ایسی موت آتی ہے کہ دنیا کے لیے وہ عبرت بن جاتی ہے۔ مقام بدر میں اس کے جو سارے ساتھی تھے، قریبی دوست تھے، یہ بھی آیا، سارے کے سارے اس کے دوست مارے گئے، جہنم رسید ہوئے، بڑے متکبرانہ انداز میں بدر میں آئے تھے، اللہ پاک نے ان کو ختم کیا۔ یہ ایک ہفتے بعد، غزوہ بدر کے ایک ہفتے بعد اس کے بدن میں ایک زہریلا دانہ نکلا۔ بعضوں نے فرمایا کہ اس کے بدن میں ایک ٹیومر، گانٹھ جس کو کہا جاتا ہے، زہریلا دانہ نکلا۔ آئے دن آپ علیہ السلام کو ستانے والا یہ شخص، ایک زہریلا دانہ نکلا اور بیماری اس کی ایسی بڑھتی چلی گئی۔ اس کے گھر والوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اس کی بیماری دوسرے کو بھی لگ جائے گی، چنانچہ لوگوں نے اس سے ملنا جلنا بند کر دیا، اس کو ایک الگ مکان میں شفٹ کر دیا۔ وہاں کوئی اس کے پاس نہیں جاتا، نہ اس کی بیوی، نہ اس کی اولاد، نہ اس کے دوست، نہ اس کے رشتے دار، سب نے اس کو الگ تھلگ مکان میں کر دیا۔ کوئی اس کے پاس جانے والا نہیں، اس کی بیماری ہی ایسی بڑھ گئی۔ چنانچہ ایڑیا رگڑتے ہوئے وہ مرا، عبرت کی موت مرا، اور مرنے کے بعد بھی علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 دن تک اس کی لاش کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی لاش پھٹ چکی، اس کے اندر سے بدبو آنے لگی، لوگوں کو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچنے لگی، گھر کے رشتے دار، گھر والے بھی اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں کہ اس کی لاش کو ٹھکانے لگایا جائے۔ چنانچہ جب بدبو بہت زیادہ پھیلنے لگی تو اس زمانے میں جو غلام تھے، نوکر تھے، ان کو بھیجا گیا، انہوں نے اس لاش کو اٹھایا، ایک گڑھا کھودا گیا، اس گڑھے کے اندر اس کو ڈال دیا اور پتھروں کے ذریعے سے اس کو ڈھانپ دیا گیا۔ یہ کیفر کردار تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے گستاخ رسول کو پہنچایا۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ، عنقریب یہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل۔ یہ تو دنیا میں اس کا حشر ہوا، یہ تو ذلت کی موت مرا ہے، رسوائی کی موت مرا ہے۔ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کی موت ایسی ہی آتی ہے۔ آخرت میں سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، بھڑکنے والی آگ، دہکتی ہوئی آگ، شعلہ زن آگ کے اندر وہ داخل ہوگا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی، ام جمیل بھی، اس کی بیوی بھی اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ محدثین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے آتے جاتے، آپ علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ حمالۃ الحطب، وہ جنگل میں جا کر کے کانٹے دار لکڑیاں توڑتی تھی، لکڑیوں کو جمع کرتی تھی، کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لگائی بجھائی کا کام کرنے والی تھی، آپس میں بھڑکانے والی، دشمنی پیدا کرنے والی، کانا پھونسی کرنے والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنے والی۔ آپ علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچائی ام جمیل بنت حرب، چنانچہ اس کی موت بھی ایسی آئی۔ اللہ تعالیٰ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کا لشکر تو بہت بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو عبرت کی موت دینا چاہے، اللہ کے لشکر کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنے ہی ہتھیاروں سے مر جاتے ہیں، اپنی ہی پلاننگ سے مر جاتے ہیں۔ سامنے والے کو نقصان پہنچانے کے لیے جو گڑھا کھودا گیا، اسی گڑھے میں گر کر کے وہ مر جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہ جنگل سے لکڑیاں کاٹتی تھی اور لاتی تھی، تو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا کہ جیسے کہ لکڑیاں کاٹی گئی اور اس کو مضبوط، اس کو پیچھے کمر کے پیچھے رکھا گیا، ڈالا گیا تاکہ بوجھ کو آسانی سے اٹھایا جائے، اور اس کی جو رسی ہوتی وہ رسی پیشانی پر ڈال دی باندھ دی جاتی، جس کی وجہ سے وہ بوجھ اٹھایا جا سکے۔ چنانچہ وہ اسی طریقے سے لکڑیاں جمع کر کے لاتی تھی۔ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ یہ جو پیشانی پر اس نے رسی باندھی تھی،
یہ رسی گلے کے اندر پھنس گئی، جس کی وجہ سے اس کا دم ٹوٹ گیا اور وہ وہیں پر مر گئے۔ اللہ کو اپنے لشکر کو بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کا لشکر تو بہت بڑا ہے۔ کیسے کیسے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے، کیسی قومیں گزری ہیں، قوم عاد، قوم ثمود، فرعون، حامان، قارون۔ اللہ پاک نے کیسے کیسے لوگوں کے قصوں کو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ دوستو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے اندر سے ڈر نکالو، اسلامی تعلیمات کے اوپر آ جاؤ، اوریجنل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، ہمیں اسلام صحیح معنوں میں اسلامی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت، حالات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم بھی تو تھوڑا لائن پر آ گئے۔ یہ گستاخ رسول کا کیا انجام ہوا؟ یہاں پر الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے یہ تو 2-3 واقعات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے اصحاب کو ستانے کے در پہ رہتے ہیں، تکلیفیں پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں، وہ اپنے ہی ہتھیاروں سے مر جاتے ہیں، اپنی ہی پلاننگ سے مر جاتے ہیں، اپنے ہی خنجروں سے، اپنی ہی تلواروں سے وہ مر جاتے ہیں۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے والے لوگ ہیں، عشق کرنے والے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا صحابہ بدر میں بھی ساتھ میں ہیں، احد میں بھی ساتھ میں ہیں، خندق میں بھی ساتھ میں ہیں، وفی جنات النعیم، جنت کی نعمتوں میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔